بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد یریدون التقدم والتأخر رتبی علی الزمانیہ. کبھی کبھی صحابہ اور تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تقدم رتبی اور تاخر رتبی مراد لیتے ہیں، نہ کہ زمانی. مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یہ آیت اس سے مقدم ہے تو مرتبے کے اعتبار سے، مثلا ایک آیت میں اجمال ہے، ایک میں تفصیل ہے، تو ظاہر سی بات ہے اجمال کا درجہ بھئی جو مجمل ہوتا ہے، مجمل چیز پہلے ہوگی پھر اس کی تفصیل ہوگی، تو اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ مقدم ہے اور یہ مؤخر ہے. زمانے کے اعتبار سے تقدیم اور تاخیر مراد نہیں لیتے ہیں. دیکھیے گا یہ اصلاً توجیہ کے فن میں سے ہے، فن توجیہ، جس میں مراد متعین کی جاتی ہے، بات آگے آ رہی ہے. وقد یذکر الصحابہ رضی اللہ عنہم التقدم والتأخر، اور بسا اوقات حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تقدم اور تأخر کا ذکر کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ بِذَلِكَ التَّقَدُّمَ وَالتَّأَخُّرَ الرُّتْبِ إِلَى الزَّمَانِ، اور مراد اس سے مرتبے کے اعتبار سے تقدم و تأخر لیتے ہیں، نہ کہ زمانے کے اعتبار سے. کما قال ابن عمر رضی اللہ عنہ فی قولہ تعالی، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد والذین یکنزون الذہب والفضہ کے سلسلے میں فرمایا ہے، انما کان ھذا قبل ان تنزل الزکاۃ، قبل یہ چیز اس سے پہلے تھی کہ زکوٰۃ نازل کی جائے، یعنی آیت زکوٰۃ نازل کی جائے، تو آیت زکوٰۃ کے نازل کیے جانے سے پہلے کی یہ چیز ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللہ. سمجھا؟ ولا ينفقونها في سبيل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہ فی نار جہنم. یہ جو وعید سنائی گئی ہے تو یہ آیت زکوٰۃ کے نازل ہونے سے پہلے ہے. ٹھیک، معلوم یہ ہوا کہ آیت زکوٰۃ بعد میں ہے اور یہ پہلے ہے. ارے یہی تو سمجھ میں آیا ظاہر میں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ بھائی ابھی آپ نے تو پڑھا نا تفسیر الذین یکنزون الذہب کی، یوم یحمى علیہا پہ بحث بھی ہوئی تھی. تو یہ تو سورہ برات کی آیت ہے، اور سورہ برات کے سلسلے میں کیا فرمایا ہے کہ انہ آخر آیت نزلت، آخری سورۃ نزلت، سب سے نازل ہونے والی صورتوں میں اخیر میں جو صورتیں نازل ہوئی ان میں سب سے آخری صورت سورہ برات ہے. تو ظاہر سی بات ہے والذین یکنزون الذہب والفضہ یہ تو اخیر دور میں نازل ہوئی ہے، اور آیت زکوٰۃ یہ تو مدنی دور میں شروع میں 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے. ہاں 2 ہجری میں ہے زکوٰۃ. تو ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ کی آیت پہلے ہے کہ یہ آیت پہلے ہے زکوٰۃ کی. سمجھا نہیں؟ عبداللہ ابن عمر نے کیا فرمایا کہ یہ چیز آیت زکوٰۃ نازل کیے جانے سے پہلے ہے، یعنی یہ وعید جو والذین یکنزون الذہب والفضہ والی ہے. فلما انزلت، پھر جب آیت زکوٰۃ نازل کر دی گئی، سمجھے نہیں، کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، یہ آیت جب نازل ہو گئی، فلما انزلت جعلها اللہ طہرا للاموال، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مالوں کے پاکی کا ذریعہ بنا دیا. ارے کچھ سمجھ رہے ہو؟ مالوں کے پاکی کا ذریعہ بنا دیا. ومن المعلوم ان سورۃ البراۃ آخر سورۃ نزلت، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بات معلوم ہے کہ سورہ برات، کیا سورہ برات آخر سورۃ نزلت، سب سے نازل ہونے والی سب سے آخری سورت ہے. وہذہ الآیۃ فی تضاعیف القصص المتأخرہ، اور یہ آیت والذین یکنزون الذہب والفضہ والی، اور یہ آیت
بعد میں پیش آنے والے واقعات کے درمیان نازل ہوئی ہے۔ ارے بھائی تبوک وغیرہ کے جو واقعات منافقوں کے ساتھ پیش آیا، حضرات صحابہ پہ ایسی چیزیں آئی، ایمان والوں نے خرچ کیا، منافق لوگ خرچ کرنے سے بعد رہے، تو اس پہ آیت نازل ہوئی، تو وہی تضائف کے معنی درمیان، وہی فرما رہے ہیں کہ اور یہ آیت بعد میں پیش آنے والے واقعات کے درمیان میں نازل ہوئی ہے۔ کون؟ والذین یزنون الذهب والفضہ وقد كانت فرضیۃ الزکوٰۃ متقدمۃ علیہا بأعوام، حالانکہ زکوٰۃ کی فرضیت اس سے کئی سال پہلے ہے، کئی، ارے بھائی 6-7 سال پہلے ہے کہ نہیں ہے؟ ردو ہجری میں مانا جائے یہی قول تو بھی تو 7 سال ہو گئے، ایک دن پہلے ہے تو بھی پہلے ہے، تو کئی سال پہلے ہے۔ پھر بھی یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہ یہ وعید جو تھی وہ آیت وہ زکوٰۃ نازل ہونے سے پہلے ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ معلوم ہے زکوٰۃ بعد میں نازل ہوئی، حالانکہ آیت پہلے ہے زکوٰۃ، یہ آیت بعد میں ہے زکوٰۃ اور پہلے ہے۔ تو یہ اصل میں مرتبے کے اعتبار سے فرمایا انہوں نے، کیا فرمایا ہے سمجھ گئے نہیں؟ کہ والذین یکنزون الذهب والفضہ میں اجمال ہے مول صاحب، کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کو تھوڑا سا مبارکباد دے دو دردناک عذاب کی، کہ آپ کو مبارک ہو، پگھلایا جائے گا اسی کو، پگھلا کے پھر تمہیں اسی پہ تپایا جائے گا تمہارے سراپا کو۔ تو اس میں اجمال ہے کہ کوئی بھی آدمی جو بھی سونا چاندی رکھے گا وہ اس وعید میں آئے گا، لیکن آیت زکوٰۃ یہ اس کی تفصیل کر رہی کہ نہیں ہر کوئی نہیں آئے گا، بلکہ زکوٰۃ کا جو حق ہے، یعنی شریعت نے جتنا حق رکھا ہے، اگر کوئی اس کو ادا کر رہا ہے تو اس کا مال پاک ہو رہا ہے۔ تو چونکہ اجمال اور تفصیل میں اجمال کا درجہ پہلے ہوتا ہے اور تفصیل کا درجہ بعد میں ہوتا ہے، کچھ نہیں سمجھ پایا۔ ہر جگہ آپ دیکھتے ہوں گے کہتے ہیں یہ تفصیل بعد الاجمال کی قبیل سے ہے۔ مطلب یہ ہے جیسے قرآن کریم نے کہا امدکم بانعام و بنین، آگے کیا ہے؟ امدکم بانعام و بنین و جنات و عیون، آگے کیا ہے؟ اس سے پہلے آیت کیا ہے؟ امدکم بما تعلمون، امدکم یہ پہلے آیت ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد کی ان نعمتوں سے، ان چیزوں سے جس کو تم جانتے ہو، آگے اسی کی تفصیل کر دی۔ یہ حدیث پاک کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، الا من، یہ کہ 3 چیزیں باقی رہتی آدمی کے مرنے کے بعد بھی۔ اب وہ 3 چیزوں میں ابہام اور اجمال ہیں۔ آگے آپ نے فرمایا الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، تو یہ تفصیل ہے اس کی، بات کو سمجھ رہے ہو جی؟ تو یہ ہے اجمال، یعنی تفصیل بعد الاجمال۔ تو بعد الاجمال تو اجمال پہلے ہے نہیں اور تفصیل بعد میں ہے۔ تو جب یہ آیت، یہی عبداللہ ابن عمر کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو برات والی آیت ہے جس پر وعید سنائی گئی ہے، یہ مجمل ہے کہ بھئی جو بھی خرچ جمع کرتے ہیں تو ان کو خبر دے دو کہ ان کو دردناک عذاب کا سامنا کرنا ہے۔ حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں تفصیل ہے کہ جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، وہ قابل، یعنی وہ مستحق وعید ہے۔ سمجھے بات کو؟ تو یہ ہے کہ یہ مرتبے کے اعتبار سے تقدم و تاخر مراد لیتے ہیں، زمانے کے اعتبار سے تقدم و تاخر مراد نہیں لیتے ہیں۔ کوئی نام نہاد مفسر پیدا ہو نالائق اور کہے دیکھو عبداللہ ابن عمر کو اتنی چھوٹی بات نہیں معلوم تھی، وہ تمہاری کھوپڑی کی بات ہے، جب تمہاری کھوپڑی اتنی چھوٹی ہے تو اس میں کیسے بات آ جائے گی؟ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ حضرات صحابہ تھے، سمجھے، کانو ابر رہا قلوبا وعامقہا علما، ان سے گہرا علم کسی کے پاس نہیں تھا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اب علم بہت ہے، ارے علم کیا ہے، کون سا علم بہت ہے؟ تم سے کم علم تھا ان کے پاس۔ حکیم الامت حضرت تھانوی وغیرہ نے جو بحثیں کر دی ہے
آج تک لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، بڑے بڑے محقق، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے فقیہ اپنے وقت کے، انہی کی چیزوں سے کوئی اصول فقہ لکھتا ہے، کوئی فتوے کی چیزیں لکھتا ہے، کوئی اصول تفسیر لکھتا ہے، انہی کی چیزوں سے یہاں وہاں جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں اتنی پیسے کر کے چلے گئے، اور وہ جس کی بات کر رہا ہوں تو اس روئے زمین پر حضرات انبیاء کے بعد سب سے مقدس جماعت ہے، سمجھے نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جن کو علم کی جس بلندی پہ پہنچایا تھا، عام انسان اس کے مطلب تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ اتنے گہرے علم والے تھے۔ اللہ نے شاہ صاحب کو یقیناً فہم عطا کیا تھا قرآن کی تفسیر، کہا تھا نا شروع میں نے کہ اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ اللہ نے اپنے قرآن سمجھنے کا ہمیں اپنے قرآن کے فہم میں سے ایک بڑا حصہ عطا کیا ہے۔ دیکھیں وقد كانت فرضیت الزکاة ولكن مراد ابن عمر رضی اللہ عنہ تقدم الاجمالی علی التفسیر بالرتبہ، تقدم الاجمالی، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد اجمال کا سمجھا تقدم ہے تفصیل پر رتبے کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ مرتبے کے ذریعے، کہ اجمال پہلے ہے، یعنی والذین یکنزون الذھب، یہ اس میں اجمال ہے اور آیت زکوٰۃ میں تفصیل ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا آئیے ہدایت تو یاد ہی ہوگی، آئیے شرط المفسری عمران، شرط المفسری عمران دورے میں صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ مفتی صاحب جا رہے ہیں سفر میں، گھر چلے جائیں، تو ہم نے کہا وہ کیا ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، اور کتابیں تو تم کو یاد ہی ہوں گی مسلم وغیرہ، تو کہتے نہیں تو ان کے گھر نالائق تھے، ارے جتنا پڑھ لے جس کے پاس پڑھ لے، کہیں زیادہ سمجھے گا کہیں زیادہ، یہ تھوڑی کہ مفتی صاحب نہیں ہے تو سبق کی مطلب وہ دورے میں چھٹی کر لو، ساحل صاحب شرط المفسری عمران، ویسے ساحل نام اچھا ہے ان کا، ہے نا، لوگ ڈبوتے ہیں کم سے کم یہ نکال دیتے ہیں۔ کیا اڑیسہ مولوی، تم بھی وہی مفتی جہانگیر کی طرح مفتی ہو جاؤ۔ شرط المفسری عمران، مفسر کی دو شرطیں ہیں، ارے بھائی سمجھ گئے اوپر والی بات۔ وبالجملۃ فالذی یشترط علی المفسر فی ھذا الباب، کہتے ہیں کہ دیکھو خلاصے کلام یہ ہے، بھائی پیچھے سے بحثیں آ رہی ہیں تو کہا کہ خلاصہ بحث کا یہ ہے کہ مفسر پر اس باب میں یعنی باب تفسیر میں وہ چیز جو شرط ہے وہ دو امروں سے زیادہ نہیں ہے، صرف دو باتیں ہیں مولوی صاحب جن کا لحاظ ضروری ہوتا ہے۔ الاول معرفت قصص الغزوات وغیرہ، اول غزوات وغیرہ واقعات کی معرفت ہے، غزوات وغیرہ کے واقعات کی معرفت ہے، مما وقع فی الآیات، جن کا تعلق ان واقعات سے ہے کہ جن کی خصوصیات کی جانب آیت میں اشارہ واقع ہوا ہے، الایماء الی خصوصیاتها، ارے سمجھے جیسے ابھی بتایا تھا بدر کے سلسلے میں، ہے نا، اس کے سلسلے میں کیا اشارہ واقع ہوا، کیا اشارہ واقع ہوا بدر کے سلسلے میں آیت میں؟ بولو جلدی جلدی، نالائق کہیں کہ آیت نہیں پڑھ کے بتایا تھا کہ بھئی آدمی جب تک اس کو نہیں سمجھے گا کہ اس کا موقع کیا ہے، اذا انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم، جب تک کیسے جانے گا؟ یہ قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تو تحت الشجرہ کیا ہے جاننا پڑے گا، نہیں جاننا پڑے گا کہ حدیبیہ سے تعلق ہے اس کا، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ آیات جن میں اشارہ آیا ہے واقعات کی جانب، تو ان کو وہ چیز سمجھنا ضروری ہوگا، مفسر کے لیے یہ جاننا ضروری ہوگا کہ سمجھے کہ اس آیت میں کون سا واقعہ مراد ہے۔ مما وقع اسی لیے کہا نا، جن کا سب نہیں، سارے غزوات نہیں، وہ جن کا تعلق سمجھا نہیں ان واقعات سے ہے کہ جن کی خصوصیات کی جانب آیت میں اشارہ آیا ہے، واقع ہوا ہے۔ فما لم تعلم ذلك القصص، اس لیے کہ جب تک وہ واقعات نہیں معلوم ہوں گے
لا یتعطا فہم حقیقتہا، اس کی حقیقت کا سمجھنا آسان نہیں ہوگا۔ والثانی الاطلاع علی فوائد بعض القیود، دوسری شرط بعض قیدوں کے فوائد پر مطلع ہونا ہے، بعض قیدوں کے فوائد پر مطلع ہونا ہے۔ ایک بات سمجھ رہے ہو، کوئی قید لگی ہے قرآن میں تو اس کے فوائد پر مطلع ہونا ضروری ہے کہ کس فائدے کے تحت یہ قید لگی ہے، ورنہ آدمی اس کو کیا سمجھے گا، بے مقصد سمجھے گا کہیں کہ یار بلا وجہ قید لگی ہے، یا بات نہیں سمجھ پائے گا۔ وقضا، مثالیں آ رہی ہیں، گھبرائیے۔ وقضا اسباب التشدید فی بعض المواضع، اسی طرح بعض مواقع میں تشدید کی کیا اسباب، اتنی سختی سے اللہ نے یہ بات کیوں کہی ہے، اتنی سختی سے اللہ نے یہ بات کیوں کہی ہے کہ جو آدمی اللہ پر علم آخرت پر ایمان رکھتا ہوا ایسا کرے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، شدت کیوں برتی گئی ہے؟ تتوقف معرفت علی اسباب النزول، اب ظاہر سی بات ہے بھائی، یہ جو فائدے قیود ہوتا ہے، فوائد قیود جو ہوتے ہیں تو اس کے سمجھنے کے لیے بھی تو اسباب نزول جاننا پڑے گا، تو پھر یہاں شان نزول کی آیات کا بھی جاننا ہوگا۔ تو دو قسم کی آیات ہیں جن کا پس منظر جاننا ضروری ہوگا کہ یہ کہاں نازل ہوئی، کیوں، کس واقعے کے تحت نازل ہوئی۔ کہتے ہیں ان کی معرفت بھی موقوف ہوتی ہے بعض فوائد قیود کی اسباب نزول پر۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، یہ جو رخصت کی بات ہے جہاں، تو وہاں تو یہ بات ہے کہ کیا ہے، ان خفتم ان یفتنک کیا ان یفتنکم الذین کفروا، کہ تم کو رخصت ہے اگر تمہیں اندیشہ ہو کافروں کے تعلق سے کہ وہ فتنے میں ڈال دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب تو اسلام کا بول بالا ہو گیا ہے، ایک حد تک لوگ ڈرنے لگے ہیں، اب وہ کیفیت نہیں رہی جو تھی، یہ قید لگی ہے، لہذا اب قصر نہیں ہونا چاہیے، رخصت ختم ہو جانی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، یہ اللہ کا عطیہ ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے، اس کو اسی طرح قبول کر لو۔ یعنی اصل تو وہ، کیونکہ وہ واقعہ اسی طرح تھا، ایسے حالات، جن حالات میں آیت نازل ہوئی تھی تو وہ حالات تو اسی طرح تھے، لیکن حالات ختم بھی ہے، لیکن رخصت باقی رہے گی۔ رخصت یہ اللہ کا عطیہ ہے، سخی جب کوئی چیز عطا کرتا ہے تو واپس نہیں لیتا ہے، آپ جیسے وکیل نہیں ہے۔ نہیں سمجھ پائے کچھ؟ تو دیکھو ایک قید لگی ہے ان خفتم کی، تو اس سے شبہ ہو، اس سے اسی طریقے سے وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا ہے، واللائے لم یحسن، واللائے یئسن من المحیض، ہاں پڑھے آیت، پڑھو پوری زور سے پڑھو۔ ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر وولاۃ الاحمال عدۃ۔ تو جب مدخول بہا کی عدت بیان کی گئی، اب یہ ہے کہ شبہ پیدا ہوا کہ یار اب جس کو حیض خون نہیں آتا ہے، ارے ایسا ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ ابھی وہ اس عمر کو پہنچی ہی نہیں ہے، اور جو حمل والی ہیں ان کی کیا عدت ہوگی؟ نہیں سمجھا؟ اب شبہ پیدا ہوا، تو اب جب شبہ پیدا ہوا تو حضرات صحابہ نے سوال کیا۔ تو یہ ہے ان ارتبتم فعدتہن، یہ نہیں کہ جس کو شک، اس کا مطلب نہیں ہے کہ مطلب شک نہ ہو تو مطلب گویا ان کی عدت 3 مہینے نہیں ہے، بات سمجھے نہیں؟ یعنی اگر تمہیں اب شبہ ہو رہا ہے کہ ان کی عدت کیا ہوگی کیونکہ خون نہیں آ رہا ہے، تو ان میں اگر شبہ ہے کہ بھئی اس کی عدت تو 3 ہے قرار دیا ہے نا، اس کی عدت کیا ہوگی، عائشہ یا صغیرہ کی یا حاملہ کی؟ تو اب یہ قرآن نے کہا ان ارتبتم، اگر تمہیں اس میں شبہ ہے نا تو ان کی عدت یہ ہے، ورنہ ان ارتبتم کی قید کا کوئی فائدہ معلوم ہوگا جب آدمی اس کو نہیں جانے گا۔ یہ کیا مطلب ہے آیت کا؟ آپ ذرا پڑھیے کہ بھئی جو نا امید ہو گئی ہو، جن کو خون نہ آتا ہو اور صغیرہ، تو اگر تم کو شک ہو تو ان کی عدت یہ کیا ہے؟ تو یہ ہے ان ارتبتم کی قید اس وجہ سے لگی ہے۔ کچھ بات سمجھ رہے ہو؟
فن التوجیہ، چونکہ یہ آخری بحث جو انہوں نے کہا نا کہ کبھی کبھی وہ ایسا مراد لیتے ہیں اور یہ بعض فوائد قیود کو جاننا ضروری ہوتا ہے، تو اس کا تعلق اصل میں فن توجیہ کے باب سے ہے۔ کس سے؟ فن توجیہ۔ دیکھیں وجہ توجیہن، ایک رخ متعین کرنا، یعنی جو اس میں شبہات ہیں، شکوک ہے، مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو ان کو حل کر کے آیت کے مفہوم کو ایک رخ پہ ڈال دینا، یہ ہے توجیہ اصل۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کوئی ایک رخ متعین کر دینا کہ سارے شبہات ختم ہو جائیں، اس آیت کا یہ مطلب واضح ہو جائے، جیسے کہ ابھی ان ارتبتم کی قید کے سلسلے میں عرض کیا آپ کے سامنے، ان خفتم کی قید کے سلسلے میں عرض کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا عطیہ لے لو، اس کو یہ چکر نہ پڑو کہ قید کیوں لگی ہے۔ اچھا، تو وہی کہہ رہا فن التوجیہ، وَهَذَا الْمَبْحَثُ الْأَخِيرُ فِي الْحَقِيقَةِ فَنٌّ مِّن فُنُونِ التَّوْجِیہ، اور یہ آخری بحث، یہی جو کہا نا مفسر کی 2 شرطیں ہیں، یہ آخری بحث در حقیقت فن توجیہ میں سے ایک فن ہے، فنون توجیہ میں سے ایک فن ہے۔ اچھا، تو وہ معنی توجیہ، اور توجیہ کا معنی کیا ہے؟ بیان وجہ الکلام، مقصد کلام، کلام کے مقصد کو بیان کرنا، کلام کے مقصد کو بیان کرنا، یہ توجیہ ہے۔ وہ حاصل حاضر الکلمہ، اور اس کلمہ کا حاصل یہ ہے کہ انہ قد تقع فی الآیت شبہۃ ظاہرۃ، کہ کبھی کبھی آیت میں ظاہری شبہ ہوتا ہے، ظاہری، ارے جیسے ظاہری شبہ ہوا ان خفتم میں، ان ارتبتم میں، لاستبعاد الصورۃ التی ہی مدلول الآیہ، اس صورت کو بعید سمجھنے کی وجہ سے جو آیت کا مدلول ہے، اور للتناقض بین الآیتین، یا دونوں آیتوں کے درمیان تناقض کی وجہ سے، یا دونوں آیتوں کے درمیان تناقض کی وجہ سے، ارے دو چیزیں ہوئی نا، او یصعب فہم المدلول الآیت علی ذہن المبتدی، یا آیت کے مدلول کا سمجھنا دشوار ہوتا ہے، کس کے لیے؟ مبتدی، ارے مبتدی کے ذہن پر، جو طالب علم ہے جس نے ابھی قدم رکھا ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں، تو اس کے لیے دقت ہوگی کہ اس آیت کا مدلول نہیں ہے، اس آیت کا مدلول آخر کیا ہے، کس لیے آیت لائی گئی ہے۔ اور لا تستقر فی ذہنہ فائدۃ القید من القیود، یا اس کے ذہن میں، نہیں مبتدی طالب علم کے ذہن میں قیدوں میں سے کسی قید کا فائدہ نہیں بیٹھ رہا ہے، وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ یار یہ قید کیوں لگی ہوئی ہے۔ تو 1 2 3 4 وجہ ہوتی ہیں، 4 وجہ ہوتی ہیں کہ کیا ظاہری شبہ کی، 4 وجہ سے، یا تو مستبعد سمجھنا معنی کو، اور یا یہ کہ تناقض بظاہر نظر آ رہا ہے اس کو دونوں آیتوں میں، یا یہ کہ آیت کا جو مدلول ہے وہ طالب علم کے ذہن پہ مشکل ہو رہا ہے سمجھنا، یا یہ کہ اس کے ذہن میں قید کا کوئی فائدہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ قید کیوں لگی ہے، یہ قید کیوں لگی ہے۔ فَإِذَا قَامَ الْمُفَسِّرُ بِحَلِّ هَذِهِ الْإِشْكَالَاتِ سُمِّيَ ذَلِكَ تَوْجِيهًا، تو جب مفسر ان اشکالات کے حل کے در پہ ہوگا تو اسی کا نام توجیہ دیا جائے گا۔ بات کو سمجھ رہے ہو؟ اسی کا نام توجیہ رکھا جائے گا۔ امثلۃ التوجیہ، توجیہ کی مثالیں کما فی آیت یا اختہ ہارون، یا اختہ ہارون، اب یہاں پہلی مثال ہے، یا اختہ ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ تو یہ یہاں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ بھئی وہاں حل کیا کہ یا اختہ ہارون، اے ہارون کی بہن، تو ظاہر جی بات ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 15 سے 1600 سال تک کا فاصلہ ہے، 1500 سال تک کا فاصلہ ہے جب دونوں کے درمیان، اور حضرت ہارون کی وفات حضرت موسیٰ سے پہلے ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ کی ماں کو یا اختہ ہارون کہ ہارون کی بہن، ارے شبہ ہوا نہیں ہوا، تو پوچھا لوگوں نے، تو بتایا گیا، کہا کہ اصل میں پہلے لوگ یہ موسیٰ کے بھائی ہارون نہیں مراد ہیں، اسلاف کے نام پر نام رکھنے کو لوگ پسند کرتے تھے، اس لیے ان کے زمانے کے کوئی اور ہارون ہیں،
ارے جیسے ہمارے زمانے میں کوئی انور شاہ نام رکھتا ہے، کوئی کچھ رکھتا ہے، ارے رکھتے نہیں؟ ہاں، تو کوئی کسی کی محبت میں، کوئی کسی کی محبت میں۔ ایک زمانے میں لوگوں نے صدام نام بہت رکھے، یہ صدام جو آتا ہے نا اسی زمانے کا ہے، وہ عراق میں جب جنگ چل رہی تھی تو کما فی آیت یا اخت ہارون، جیسا کہ آیت یا اخت ہارون میں، فقط سالو ان المدت بین موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام طویلۃ، لوگوں نے پوچھا، کیا پوچھے نہ پوچھے شبہ ہوتا ہے، یہ سوال سائل فرض کیا، پوچھا کہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کی مدت تو بڑی دراز ہے، ارے بڑی لمبی مدت ہے، جیسا کہ ابھی عرض کیا 1500 سال۔ فَكَيْفَ يَكُونُ هَارُونُ أَخَا مریم، تو ہارون یہ مریم کے بھائی کیسے ہوں گے؟ ارے کچھ سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھتا، ارے کون مریم؟ تو 1500 سال کے بعد ہے نا یہ، پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہارون کی بہن؟ تو اسی کا جواب کان سائلہ ازمرا فی خاطر ہی، گویا کہ سائل نے اپنے دل میں بات چھپائی کہ ان ہارون ھذا ہوا ہارون اخو موسیٰ، کہ یہ ہارون ہی موسیٰ کے بھائی ہارون ہیں علیہ السلام۔ ارے نہیں سمجھے؟ ارے یہی تو ذہن میں پیدا ہوا اس کے، تبھی تو کہا کہ ان میں مدت بہت لمبی ہے۔ فاجاب صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بِأَنَّ بنی اسرائیل کانوا یسمون باسماء الصالحین قبلہم، کہ بنی اسرائیل سمجھے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کے نام پر نام رکھتے تھے، نام پر نام رکھتے تھے، تو انہوں نے اگرچہ 1500 سال گزر گئے لیکن نام رکھا کس کے طرز پہ؟ کس کے؟ جی فیصل، کس کے اس پہ نام رکھا؟ نہیں، کس کا نام؟ کس کا نام ہارون رکھا؟ جی کس کا نام ہارون رکھا؟ اخو مریم کا نام، کس کا؟ مریم کے بھائی کا نام۔ وَكَمَا سَأَلُوا كَيْفَ يَمْشِي الْإِنسَانُ يَوْمَ الْحَشْرِ عَلَىٰ وَجْهِهِ، اور جیسے کہ پوچھا کہ انسان کیسے چلے گا حشر کے دن اپنے چہرے کے بل، نہیں سمجھ پائے؟ ارے اللہ نے جو فرمایا ہے کہ اپنے چہروں کے بل یہ گھسیٹے جائیں گے، یوم یسحبون علی وجوہہم فی النار، ارے یہ آیت نا، تو بھائی کہ چہرے کے بل آدمی کیسے چلے گا؟ تو اس کا جواب دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھایا کہ دیکھو دنیا میں جس ذات نے 2 پیروں پہ چلایا ہے وہی ذات چہرے پہ چلا دے گی، اس میں کون سی بعید ہے، کون سا بودھ ہے؟ دیکھو یہ یا اختہ ہارون جو ہے یہ استبعاد صورت کی مثال ہے کہ مستبعد سمجھ رہا ہے آدمی، کیا سمجھ رہا ہے؟ مستبعد سمجھ رہا ہے، اس کو سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں۔ فاجاب صلی اللہ علیہ وسلم، فقال، تو فرمایا کہ ان الذی امشاہ بالدنیا، کہ وہ ذات جس نے انسان کو دنیا میں علی رجلیہ، اس کے 2 ٹانگوں پر چلا دیا ہے، سمجھا؟ لقادر علی ان یمشیہ علی وجہہ، وہ یقیناً اس بات پر قادر ہے کہ اس کو اس کے چہرے کے بل چلائے۔ ارے کچھ سمجھ رہے ہو بات کو؟ نہیں سمجھ رہے ہو؟ جی یہ روایت جو ہے یہ روایت جو بھی پیش کی یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ بولے صاحب وہ کما سالو کی یہ جو سمجھا نا مستبعد سمجھا کہ یار ایسا کیسے ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ وہ کما سالو ابن عباس رضی اللہ عنہما عن وجہ تطبیق بین قولہ، یہ تناقض کی مثال ہے۔ کس کی مثال ہے؟ تو دو مثالیں اوپر کی، یہ مستبعد کی مثال ہے، نہیں سمجھے؟ استبعاد صورت کی، کہ آیت کے مدلول، آیت کا جو مدلول ہے اس کو آدمی مستبعد سمجھتا ہے، جیسے یا اختہ ہارون میں بھی یہی استبعاد ہے اور اس میں بھی چہروں کے بل چلنے میں بھی استبعاد ہی ہے۔ اور تیسری مثال یہ تناقض کی ہے، کس کی عمل صاحب؟ تناقض کی ہے۔ یا اور کیا کہ 2 آیتیں ہیں، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، سور پھونک دیا جائے گا تو آپس میں کوئی تعلق نہیں رہ جائے گا، نہ ایک دوسرے سے کوئی سوال جواب ہوگا۔ دوسری آیت ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے پر متوجہ ہوں گے اور سوال بھی کریں گے، کیا کریں گے؟ سوال بھی کریں گے۔
تو دو آیتیں ہیں، ایک آیت تو بتا رہے ہیں مول صاحب کہ حشر میں کوئی کسی سے کسی کا کچھ تعلق نہ رہ جائے گا، نہ کوئی کسی کی طرف متوجہ ہوگا۔ دوسری آیت بتا رہی ہے کہ نہیں، ایک دوسری کی طرف متوجہ ہوں گے اور پوچھیں گے بھی، پوچھیں گے ارے بھائی کیا ہوا، کیسے پہنچ گئے، ما سلککم بہا، وہ کیا ہے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو داخل کر دیا اس میں، جہنم میں۔ جنتی پوچھیں گے ان کو کس نے داخل کر دیا تم کو اے جہنمی ہو۔ اب وہ کیسے بات کریں گے، اس چکر میں نہ پڑو کہ جنت الگ ہوگی جہنم الگ، کیسے بات کریں گے؟ موبائل پہ بیٹھ کے تم رات دن گھر میں بات کر لیتے ہو، وہ تو عالم بالا ہے، عالم دنیا سے اس کا کیا واسطہ ہے؟ بات سمجھ رہے نہیں؟ تو سورہ اعراف میں بات بتائی تھی ہم نے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا، کہا کہ دیکھو جب حشر قائم ہوگا تو اس کی ہولناکی کی وجہ سے کوئی کسی سے کچھ سوال نہ کر سکے گا، لیکن جب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، او اشفاق صاحب، جب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں اطمینان ہوگا، وہاں ایک دوسرے سے سوال نہیں کریں گے۔ ارے کچھ سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ پائے؟ یہ تطبیق ہے دونوں آیتوں میں، یہ تناقض بین الآیتین کی مثال ہے، اس کو دفع کیا۔ اور جیسا کہ لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا، تطبیق کی وجہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ وَبَيْنَ آیَةٍ أُخْرَى، اور دوسری آیت وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ کے درمیان فقال رضی اللہ عنہ، تو آپ نے فرمایا کہ عدم التساؤل یوم الحشر، سوال نہ کرنا یہ حشر کے دن ہوگا، والتساؤل بعد دخول الجنہ، اور سوال کرنا یہ جنت میں داخلے کے بعد ہوگا، سوال کرنا جنت میں داخلے کے بعد ہوگا۔ اخرج الحاکم ابن جریر کما فی الدر المنصور۔ وکما سالوا عائشہ رضی اللہ عنہ فقالوا ان کان السعی بین الصفا والمروہ واجبا، یہ پیچھے تشریح سمجھا چکا ہوں۔ اور جیسے کہ لوگوں نے اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر صحیح صفا اور مروہ کے درمیان کی صحیح واجب ہے، فلماذا قال اللہ تعالیٰ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ کوئی گناہ نہیں ہے اس کے طواف کرنے میں؟ بھائی اگر واجب ہے تو اس سے تو جواز سمجھ میں آ رہا ہے صرف کہ گناہ نہیں ہے طواف کرنے میں، مراد یہ ہے کہ نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ فاجابت رضی اللہ عنہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بِأَنَّ قَوْمًا كَانُوا يَجْتَنِبُونَهُ، کہ قوم یعنی ایمان والے یہ یجتنبونہ اس سے بچتے تھے، وَيَتَحَرَّجُونَ مِنْهُ، اور اس سے حرج محسوس کرتے تھے۔ کیوں؟ بتایا تھا نا کہ نائلہ اور اساف نامی دو بت رکھے ہوئے تھے، تو ان کے خیال پیدا ہوا کہ یار ایسا تو نہیں کہ کہیں گناہ ہو اس کی صحیح کرنا، اس لیے کہ وہی ایک دونوں پہاڑیوں پر ایک ایک بت یہ رکھے ہوئے تھے۔ فَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا جناح علیہ یطوف بہما۔ ارے کچھ سمجھ پائے؟ یہ کہ بھائی گناہ نہ سمجھو کہ طواف، یہ بت تھے کہانی ختم ہوئی، ان کا عمل ان کے ساتھ گیا۔ وَكَمَا سَأَلَ عمر رضی اللہ عنہ، صوبی جی ایسے الٹتے بلٹتے رکھو، ایسے ادھر سے ادھر سے، بات سمجھ نہیں آئے گی تو بحثیں ہیں، یہ تھوڑی ہے کہ میلاد ہے لوگ اخیر میں دعا ہو جائے گی۔ وَكَمَا سَأَلَ عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما معنی قیدی ان خفتم، اور جیسا کہ ارے بھی بتا چکا ہوں بھائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ ان خفتم کے قید کا کیا معنی ہے؟ ارے آیت رخصت میں جب خوف نہیں ہے تو پھر بھی رخصت ہے، تو آپ نے فقال صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم، کہا کہ عمر یہ صدقہ ہے، ارے اللہ کا احسان ہے جو اس نے تم پر کیا ہے، فاقبلوا صدقتہ، لہذا اس کے احسان کو قبول کر لو۔ اے ان القرماء لا یضائقون فی الصدقہ، یعنی شرفاء اور سخی لوگ یہ احسان میں تنگی نہیں کرتے ہیں، دے دیا تو لیتے نہیں ہیں۔ فَكَذَلِكَ لَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هَذَا الْقَيْدَ لِلتَّضْيِيقِ، تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قید کو تضعیف کے لیے، تنگی پیدا کرنے کے لیے، تنگی میں ڈالنے کے لیے نہیں ذکر فرمایا ہے، بل القید اتفاقیون، بلکہ یہ قید اتفاقی ہے۔ وَأَمْثِلَةُ التَّوْجِیہِ کَثِیرَةٌ وَالْغَرَضُ هُنَا التَّنْبِیہُ عَلیٰ مَعْنَاهُ، کہتے ہیں توجیہ کی مثالیں بہت ہیں، مقصد یہاں اس کے معنی پر تنبیہ کرنا تھا، اس لیے ہم نے 4-5 مثالیں ذکر کر دی۔ کس نے؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس لیے ہم نے 4-5 مثالیں ذکر کر دی۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ جی
چلیے وہ فتح الخبیر